عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان نہر بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل یبقى من درنہ شیء قالوا لا یبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ واضح ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبر دو تم مجھے اس بات کی کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے اوپر صاف پانی کی نہر ہو اور وہ شخص اس پانی میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن کے اوپر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کی لا یبقى من درن شیء، یا رسول اللہ اس کے جسم کے اوپر میل نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہ مثال ہے نمازوں کی، جو 5 نماز پڑھتا ہے یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ مثال سے سمجھ آتی ہے کہ خطایا صغیرہ ہوں یا کبیرہ دونوں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور ایک قول محدثین کا یہ بھی ہے، بعض نے کہا نہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ اگلی حدیث اسی قسم کی، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک آدمی ایک خاتون سے ایک قبلہ کو پہنچا، یعنی اس نے بوسہ لیا ایک خاتون کا۔ معاشی لکھ رہے ہیں کہ اس صحابی کا نام ابو الیسر انصاری تھا، اس نے ایک خاتون جو ان سے کھجوریں خریدنے آئی تھی اس کو اندر بلایا، ایک پیار لے لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اگر کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو جاتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً حاضر ہوتے۔ تو وہ شخص آیا، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اصبت حدن فاقمہ علیہ، یا رسول اللہ اس گناہ کی جو حد بنتی ہے، جو سزا بنتی ہے مجھے دے دو تاکہ یہ گناہ معاف ہو جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اور کچھ نہیں پوچھا۔ اسی دوران قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود آیت نمبر 14۔ نماز قائم کرو دن کے دونوں طرفوں میں، ان دونوں طرفوں کی نمازوں سے مراد صبح اور مغرب کی ہے، اور بھی اقوال ہیں، وزلفا من اللیل، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں جو قریب ہے، بے شک حسنات دور کر دیتی ہیں سیئات کو، سیئات اور برائیوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے نماز پڑھ لی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے نماز آپ کے ساتھ ادا کی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ ایک اور آدمی نے کہا یا رسول اللہ، یا اسی نے بھی کہا علی حاضہ، دوسری روایت میں ہے کسی دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے لیے ہے یہ خصوصی مغفرت کی بشارت صرف اسی آدمی کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جمیع امتی کلہم، ایک روایت میں ہے لمن عمل بہما من امتی، لمن عمل بہا من امتی، میری امت میں سے جس شخص نے بھی اس کے ساتھ عمل کیا اور نمازیں ادا کی ان سب کے لیے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث پاک۔ اس کتاب الصلاۃ کے ابتدا میں اسی قسم کی بے شمار حدیثیں ہیں جن سے میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ نماز میں اتنی بڑی سعادت ہیں، ان سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ذہن کے مطابق 5 نمازوں کے افعال کا تو اندازہ نہیں لگا سکا، لیکن اقوال کا میں نے اندازہ لگایا 2 طریقے سے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 5 نمازیں ہم ادا کرتے ہیں اور اس میں کچھ نمازیں رباعی ہیں، کچھ سنائی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے صبح کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت اور 2 فرض، ظہر کی 12 رکعت ہیں، 4 فرض، 4 سنتیں پہلے اور 2 سنتیں بعد میں اور 2 نفل۔ عصر کی صرف 4 فرض ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ویسے تو غیر مؤکدہ سنتے بھی ہیں۔ مغرب کی 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، اور عشاء کے 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، پھر 2 نفل۔ اب ان تمام رکعات کو شمار کیا میں نے تو 40 رکعتیں بنتی ہیں، فرائض، سنن، نوافل ملا کے 40 رکعتیں بنتی ہیں۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ 40 رکعتیں ادا کرتا ہے۔ اب 40 رکعتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ثنا کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ کتنی دفعہ پڑھا جاتا ہے؟ اس کا ہم نے حساب لگایا تو 19 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ جن رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے تو 15 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی ابتدا میں پہلی رکعتیں ہوں یا دوسری رکعتیں ہوں تو پڑھنا سنت ہے۔ یہ 40 مرتبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بسم اللہ ثنا سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو اللہ اکبر 40 رکعتوں میں نے تحقیق کی تو 194 عدد بنتے ہیں، 194 دفعہ ہم
اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے، حضرت اکرمہ کہتے ہیں ایک امام اور شیخ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، ظاہر ہے وہ رباعی نماز ہوگی، اس نے 22 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا، عرض کی حضرت بے وقوف آدمی ہے، اس نے تو 22 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا اور کہا بے وقوف وہ نہیں ہے، تو ہے، یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بھی رباعی نماز کے اندر 22 مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث موجود ہے۔ اس طرح ہم نے رباعی، ثنائی، ثلاثی سب جو 40 رکعتیں ہیں ان میں جو گنتی کی تو 194 تکبیرات بنتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، 40 رکعت میں ہم نے تلاوت کی تو یہ 280 بنتی ہیں، اور اس کے ساتھ چھوٹی سورت بھی ہم ملائیں تو 33 رکعتوں کے اندر ہم سورت ملاتے ہیں، 7 رکعتیں خالی ہوتی ہیں تو وہ 99 بنتی ہیں، تو کل ٹوٹل آیات جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں کم سے کم وہ 389، 7 اور 9 89، 379 89 بنتے ہیں۔ یہ تلاوت ہم روزانہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمع اللہ لمن حمدہ 40 مرتبہ، ربنا ولک الحمد 40 مرتبہ، 40 رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے اندر 3 دفعہ کم سے کم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم، یہ 360 مرتبہ، سجدے 80 کرتے ہیں تو 80 میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ میں بھول گیا، رکوع کی 120 اور سجدوں کی تسبیحات ملا کے کل 360 بنتی ہیں تسبیحات۔ چھوٹے بڑے قاعدے 21 ہیں جو ہم 40 رکعتوں میں ادا کرتے ہیں، اس میں التحیات 21 دفعہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی 21 دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ بھی 21 دفعہ، یہ کل 63 بنتے ہیں۔ بڑے قاعدے کل 15 ہیں، ان میں تلاوت کردہ درود شریف ابراہیمی 15 دفعہ تلاوت کیا جاتا ہے، اور دعا بھی 15 دفعہ مانگی جاتی ہے، اور عامۃ المومنین کے جو ہم سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 30 مرتبہ کہنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ کلمات جن کو ہم نے ٹوٹل کیا 1250 بنتے ہیں، تو اگر ہر کلمے کے حساب سے ہم دیکھیں 10 میں ضرب دیں، ایک کلمے کا ثواب کم از کم 10 نیکیاں، 10 گناہ، 10 حسنات، تو 10 کو 1250 میں ضرب دی تو 12500 بنتے ہیں۔ 12500 ایک دن کی نیکیاں بن گئیں اس نماز کی جو ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کی۔ اگر ایک مہینے کی نمازیں ہم شمار کریں تو وہ 3,75,000 نیکیاں بن جائیں گی۔ اب ایک دن کی نماز پڑھنے سے نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے 3,75,000 حسنات عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہ حساب خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، اور تسبیحات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ تسبیحات کی تعداد ذکر کرنے کے بعد فرمایا کون ہے میرا امتی جو اتنے گناہ کرے گا جو تسبیحات کا ثواب ملتا ہے۔ تو میں نے بھی اس حدیث کی روشنی میں کہا کہ کون بدبخت ایسا امتی جو دن میں 3,75,000 گناہ کا ارتکاب کرتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب مجھے حدیث منطقی طور پر سمجھ آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن کے اوپر کوئی میل باقی نہیں رہتا، حسنات کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، سیئات کی تعداد کم ہو جاتی ہے، تو وہ ساری سیئات حسنات کی وجہ سے ان کا کفارہ بن جاتا ہے اور سیئات ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔